بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف رائز اینڈ شائن اسکول. Class 9th. This is your day 1 of week 5. Today we are going to read our unit Responsibilities of a Good Citizen. Responsibility ہم ذمہ داری کو کہتے ہیں اور citizen ہم شہری کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا ایک اچھے شہری کی ذمہ داریاں. اوکے اسٹوڈنٹس, آفٹر دس لیسن آپ جو ہے وہ بطور شہری آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ ان کے بارے میں جانیں گے. پلس یہ کہ پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے, ہمارے ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے, آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا. اور اس کے علاوہ وہ سٹیپس جو کہ گورنمنٹ ان پرابلمس کو یا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھا رہی ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. Okay beta, let's start our reading. The title of the unit is Responsibilities of a Good Citizen, یعنی کہ ایک اچھے شہری کی ذمہ داریاں. Before we discuss, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں یا بحث کریں what a good citizen owes to society, کہ ایک اچھا شہری جو ہے وہ معاشرے کا کتنا قرض دار ہے یا مقروض ہے. Let us see what society does for him. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے یا معاشرہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے. Thousands of years ago, ہزاروں برس قبل یا ہزاروں سال پہلے, man lived in caves like animal. انسان جو تھا وہ غاروں میں جانوروں کی طرح رہتا تھا. Each one of them lived by himself and for himself. وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنے طور پر جیتا تھا اور اپنے لیے جیتا تھا. ٹھیک ہے. They hunted for their food. وہ اپنی غذا کے لیے شکار کرتے تھے. ہنٹ کا مطلب شکار کرنا ہوتا ہے. اینڈ lived hard lives, اور سخت زندگیاں گزارتے تھے. We now call them savages. اب ہم انہیں وحشی کہتے ہیں. They learned to live a safer and better life together. انہوں نے مل کر ایک محفوظ اور بہتر زندگی گزارنا سیکھا. At first they began to live in families. پہلے انہوں نے خاندانوں کی شکل میں رہنا شروع کیا. And then in tribes, اور پھر قبیلوں کی صورت میں. لیٹر بعد میں they settled along the banks of rivers. وہ دریاؤں کے کناروں پر آباد ہونے لگ گئے. where in time, جہاں پر وقت کے ساتھ ساتھ grew towns, قصبے بڑھے. large and small, چھوٹے اور بڑے. life became safer and easier. زندگی آسان اور محفوظ ہو گئی. some man began farming the land. کچھ آدمیوں نے یا کچھ لوگوں نے کاشتکاری شروع کر دی. some became weavers. کچھ جو تھے وہ جلاہے بن گئے. some masons. کچھ جو تھے وہ ماں بن گئے. some cobblers. کچھ موچی بن گئے. and some soldiers. اور کچھ سپاہی. they all worked for one another. وہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کام کرتے تھے. as societies grew larger, جیسے جیسے معاشرہ یا سوسائٹی جو تھی وہ بڑھتی گئی. and as man became more civilized, اور انسان جو تھا وہ مزید مہذب ہوتا گیا. many more professions and occupations developed. کئی جو ہیں وہ پروفیشنز یعنی کہ شعبے اور پیشے جو تھے وہ ڈیولپ ترقی پاتے گئے. laws were made to make life safer and happier. قوانین بنائے گئے تاکہ زندگی محفوظ ہو اور خوشگوار ہو. today we have doctors. آج ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, رائٹرز ہم لکھنے والوں کو کہتے ہیں, لکھاریوں کو, پولیس مین, اینڈ اے ہوسٹ آف ادر ورکرز, اور بے شمار دوسرے کام کرنے والے یا کاریگر. who all do something for their fellow man. جو کہ اپنے ساتھی انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ساتھی انسانوں کے لیے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, ان انٹینشنلی ہی صحیح, لیکن ہم سب چونکہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر اگر ایک دکاندار ہے, وہ دکان چلا رہا ہے,
ٹھیک ہے. تو کیا وہ اس میں رکھا ہوا جو بھی اس کی گروسری ہے کیا وہ صرف وہ خود استعمال کرتا ہے؟ بے شک وہ کیش کے ان ریٹرن آف کیش جو ہے وہ آپ کو گروسری آئٹمز یا جو کچھ بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب ساری چیزیں وہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لے؟ اگر وہ اپنے استعمال کے لیے رکھ لے گا تو نہ ہی اس کا بزنس چلے گا اور نہ ہی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی. اسی طرح دودھ والا جو ہے اس نے جو گائے بھینسیں پالی ہوتی ہیں کیا صرف محض اپنے فائدے کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے جو سوسائٹی میں موجود باقی لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو موچی ہیں وہ ہمیں مختلف سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب ہم یہ سارے کام جو ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے انسان ایک سوسائٹی میں ایک سویلائز سوسائٹی میں ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہوئے کرتا ہے. آگے دیکھیے اف وی جسٹ تھنک فار اے فیو منٹس، اگر ہم محض چند منٹس کے لیے سوچیں ہاؤ مینی تھنگز اینڈ سروسز وی یوز ان ون ڈے، کتنی چیزیں اور سہولیات ہیں جن سے ہم ایک دن میں استفادہ حاصل کرتے ہیں یا ایک دن میں ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں. وی شل ریئلائز، ہمیں احساس ہوگا مچ وی او ٹو سوسائٹی، کہ ہم سوسائٹی کے یا معاشرے کے کتنے قرض دار ہیں یا مقروض ہیں. دا ملک مین برنگز ملک فار آس، گوالا ملک مین دودھ والے کو کہتے ہیں گوالا، ہم اسے اچھی اردو میں کہہ سکتے ہیں. گوالا دودھ لاتا ہے فار اس، ہمارے لیے، اینڈ کیپس کیٹل فار دا بینیفٹس آف اس آل، اور ہم سب کے فائدے کے لیے مویشی پالتا ہے. ٹھیک ہے. دا بیکر بیکس دا بریڈ، نان بائی جو ہے وہ نان بناتا ہے، یا اینڈ دا پرنٹر پرنٹس آر بکس، اور جو چھپائی کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے ہماری کتابیں چھاپتے ہیں. دا ڈرائیور ڈرائیوز دا بس، اور ڈرائیور جو ہے وہ بس چلاتا ہے. ان وچ وی گو ٹو اسکول اور آر پلیس آف ورک، جس میں ہم اپنے اسکول یا پھر اپنے کام کی جگہ پر جاتے ہیں. اینڈ دا ورکرز اینڈ دا انجینئرز رن دا مل، اور کاریگر اور انجینئرز جو ہیں وہ مل جل کر مل چلاتے ہیں. وچ ویوز دا کلوتھ، جو کہ کپڑا بنتی ہے. وی ویئر، جو کہ ہم پہنتے ہیں. ویئر مینس پہننا. دا ٹیچر ٹیچز دا پیپلز ایٹ اسکول، ایک استاد جو ہے وہ اسکول میں طلباء کو پڑھاتا ہے. دا ڈاکٹر ٹریٹس دا سک، ڈاکٹر جو ہے وہ بیماروں کا علاج کرتا ہے. اینڈ دا شاپ کیپر سیلز آرٹیکلز آف ڈیلی یوز، اور دکاندار جو ہے وہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بیچتا ہے. پبلک پارکس آر مینٹینڈ فار دا بینیفٹ آف سٹیزنس، پبلک پارکس جو ہیں وہ شہریوں کے فائدے کے لیے جو ہے انہیں مینٹین کیا جاتا ہے یا ان کو منظم رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دا ٹریفک پولیس ریگولیٹس دا ٹریفک، ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کا خیال رکھتی ہے. سو دیٹ وی may ٹریول وداؤٹ اینی فیئر آف ایکسیڈنٹ، تاکہ ہم خوف کو کہتے ہیں، ایکسیڈنٹ حادثہ، تاکہ ہم بغیر کسی حادثے کے خوف کے سفر کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بعض اوقات ٹریفک جام ہو جائے تو اگر وہاں پہ ٹریفک پولیس نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم پہلے نکل جائیں، یا ان کی وجہ سے کسی اور کو پرابلم ہو رہا ہو، لوگ خیال نہیں کرتے. تو اس لیے لوگوں کو یا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس جو ہے وہ وہاں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وی جسٹ ٹرن آن دا ٹیپ، ہم نل کھولتے ہیں، اینڈ فریش واٹر فلوز آؤٹ، اور تازہ پانی بہنے لگتا ہے. وی پریس اے سوئچ اینڈ لائٹ کمز آن، ہم ایک بٹن دباتے ہیں اور بجلی آ جاتی ہے. دا کلیننگ آف دا اسٹریٹس اینڈ دا ریموول آف فلتھ اینڈ گاربیج آر پاسبل اونلی ان این آرگنائزڈ سوسائٹی. کہہ رہے ہیں گلیوں کی صفائی اور گاربیج جو ہے وہ ہم کچرے کو ہی کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں یوز نہیں ہوتی اب ان کو پھینک دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کچرا اور ان سب چیزوں کی گلیوں کی صفائی جو ہے ایک منظم معاشرے میں ہی جو ہے وہ ممکن ہے. دا ٹیلی گراف، دا ٹیلی فون اینڈ دا ٹرینز آر آل بینیفٹس آف کلیکٹیو ایفرٹس. وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور ٹرینز جو ہیں یہ سب مجموعی کوششوں کا جو ہے ان کے فائدے ہیں. دین دا ریڈیو اینڈ دا ٹی وی گیو اس بوتھ انجوائمنٹ اینڈ انسٹرکشن، اور تب ہمیں ریڈیو اور ٹی وی جو ہے وہ تفریح کے ساتھ ساتھ انسٹرکشن، ویسے ہدایات کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم علم کی سینس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں رہنمائی بھی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. وی مسٹ ری پے سوسائٹی فار آل دیز گفٹس، ہمیں سوسائٹی کے ان تمام تحائف کو جو ہے وہ ری پے کرنا چاہیے، یا انہیں اسے واپس کرنا چاہیے. اف اے ملک مین مکسز واٹر ان دا ملک، اگر ایک گوالا دودھ میں پانی مکس کرتا ہے
یا پانی ملاتا ہے, ہاؤ کین ہی ایکسپیکٹ ادر ممبرز آف سوسائٹی ٹو ٹریٹ ہم فیئرلی, وہ معاشرے کے دوسرے جو ارکان ہیں ان سے کیسے یہ توقع رکھ سکتا ہے. ایکسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا یا توقع رکھنا کہ وہ اس سے صحیح برتاؤ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹریٹ کا مطلب برتاؤ ہوتا ہے. اف اے شاپ کیپر گیوز شارٹ میجر, اگر ایک دکاندار جو ہے وہ کم تولتا ہے, میجر کا مطلب تولنا یا ناپنا, ٹھیک ہے, اگر وہ کم تولتا ہے, اور سیلز اور بیچتا ہے سب اسٹینڈرڈ گڈس, غیر معیاری اشیاء, ہی مسٹ بی پریپیئرڈ, اسے تیار رہنا چاہیے, ٹو گیٹ دا سیم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ فرام ادرس, دوسروں سے بھی اسی قسم کے رویے کے لیے. اف وی اگنور ٹریفک رولز, اگر ہم ٹریفک کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں, وی ناٹ اونلی انڈینجر دا لائفز آف ادرس, ہم نہ صرف دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں, بٹ آر اون ایز ویل, بلکہ ساتھ ساتھ اپنی بھی. اٹ از آلسو دا ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس فیسنگ ہز کنٹری. ٹھیک ہے, یہ کہنا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کو درپیش مسائل کو سمجھے. ہی مسٹ کوآپریٹ ود دا گورنمنٹ ان سالونگ دیم, اور اس کو حکومت کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے میں تعاون کرنا چاہیے. کوآپریٹ کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنا. ٹھیک ہے, پرابلمس فیسنگ پاکستان, پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ کون سے ہیں؟ آر پاورٹی, پاورٹی بیٹے ہم غربت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹریسی ناخواندگی یعنی کہ تعلیم کی کمی. ٹھیک ہے, اینڈ پاپولیشن گروتھ, اور بڑھتی ہوئی آبادی. فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اے بیٹر سوسائٹی, ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے, دیز پرابلمز ہیو ٹو بی سالوڈ, ان مسائل کو حل ہونا چاہیے تھرو پراپر ایجوکیشن, باقاعدہ تعلیم کے ذریعے, اینڈ ہارڈ ورک اور محنت کے ذریعے. The government of Pakistan has started many programs to solve these problems. حکومت پاکستان نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی پروگرامز کا آغاز کیا ہے. دیز آر, وہ یہ ہیں, فار ایگزامپل مثال کے طور پہ, پروگرامز فار رورل ڈیولپمنٹ. رورل جو ورڈ ہے وہ ہم دیہی یا دیہاتی کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ دیہی ترقی کے لیے پروگرامز. لٹریسی اینڈ ایڈلٹ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, تعلیم اور تعلیم بالغان. ایڈلٹ ایجوکیشن کا مطلب بیٹا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ ابھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ اسکول آ رہے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو اسکول جانے کی جو عمر ہوتی ہے اس دوران ان کو کوئی مسائل کا سامنا تھا یا کچھ تھا, اور وہ اسکولز نہیں جا سکے, اور اب وہ بڑے ہو چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ اپرچونٹی ختم ہو گئی ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ایڈلٹ ایجوکیشن کی سہولت بھی موجود ہے, وہ چاہیں تو آگے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈلٹ ایجوکیشن ایکچولی تعلیم بالغان کو کہتے ہیں. اب دیکھو, اگر کوئی آپ کلاس 9th میں ہو, اگر آپ کے ساتھ کوئی 24-25 سال کی عمر کا بندہ آ کے بیٹھے تو وہ ایک چیز آکورڈ لگے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگ ابھی ٹین ایج میں ہو. تو جو لوگ جن کی عمر نکل جاتی ہے ان کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن یعنی کہ ایک تعلیم بالغاں جو ہے وہ خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں, جہاں پہ ایسے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلتھ ہم صفائی صحت کو کہتے ہیں, سینیٹیشن صفائی کو, سوشل ویلفیئر کا مطلب سماجی بہبود, اور پاپولیشن پلاننگ کا مطلب آبادی کے لیے جو ہے وہ اچھا سوشل ویلفیئر اینڈ پاپولیشن پلاننگ. پاپولیشن جو ہے وہ ہم آبادی کو کہتے ہیں, پلاننگ کا مطلب ہے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ آبادی کو جو پروگرامز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت پاکستان ان کے لیے پروگرامز شروع کر رہی ہے. ایجوکیشن سینٹرز, تعلیمی ادارے, فیملی اینڈ سوشل ویلفیئر اینڈ پاپولیشن پلاننگ سینٹرز, سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے اور بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو پانے کے لیے جو ہے وہ سینٹرز جو ہیں ہیو بین سیٹ اپ تھرو آؤٹ دا کنٹری, پورے ملک میں جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کس طرح پلان کر سکتے ہیں, سب اور بھی بہت کچھ. ٹھیک ہے, مینی بینیفٹس وی انجوائے اور پرووائڈیڈ بائی آور اون کنٹری اینڈ سوسائٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے فوائد ہم جو مستفید ہوتے ہیں یا جن سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک یا معاشرے کی طرف سے مہیا کیے گئے ہوتے ہیں. اٹ از دیئر فور آر ڈیوٹی, اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ٹو بی لائل اینڈ پیٹریوٹک ٹو پاکستان, کہ ہم پاکستان کے ساتھ لائل کا مطلب ہوتا ہے وفادار, اور پیٹریوٹک کا مطلب ہے حب الوطنی. ٹھیک ہے, وطن سے محبت, کہ ہم اپنے پاکستان سے جو ہے وہ
محبت رکھیں اور اس کے وفادار رہیں. وی شوڈ پے آر ٹیکسز. ہمیں اپنے ٹیکسز ادا کرنے چاہیے پرومپٹلی, وقت پر, فلی, پورے اینڈ آنیسٹلی اور ایمانداری سے, سو دیٹ وی مے کنٹینیو ٹو انجوائے آل سوشل بینیفٹس, تاکہ ہم ان تمام سماجی فوائد سے لطف اندوز ہو سکیں. اسلام لیز گریٹ اسٹریس آن آر ڈیوٹیز ایز سٹیزنس. وہ کہہ رہے ہیں اسلام بطور شہری ہمارے جو ذمہ داری ہیں اس پہ بہت زور دیتا ہے. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم وانس سیڈ, ہولی پروفٹ نے ایک بار کہا, گاڈ لیز سو مچ اسٹریس آن دا رائٹس آف آر نیبرز. خدا نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا دیٹ آئی آلموسٹ تھاٹ کہ مجھے گمان ہونے لگا یا میں سوچنے لگا دے وڈ گیٹ دا رائٹ آف انہیریٹنس ان آر پراپرٹی, کہ انہیں کہیں ہماری جائیداد میں یا ہماری وراثت میں جو ہے ہماری جائیداد کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. یعنی کہ اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو کہیں وراثت میں جو جائیداد ملتی ہے تو اس میں بھی اس کو حقدار نہ ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنی تاکید کی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. ان شارٹ, مختصراً, وی کین ناٹ بی گڈ مسلمز. ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے وداؤٹ بینگ گڈ اینڈ ڈیوٹیفل سٹیزنس, تا وقت کہ جب تک ہم ایک اچھے اور ذمہ دار, ڈیوٹیفل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار شہری نہ بن جائیں. یہاں پہ آپ کا یہ یونٹ ختم ہوا. اوکے بیٹا, یہاں پہ کچھ کویشچن آنسرز ہیں. میں آپ کو ویسے ڈاکومنٹ فارم میں کویشچن آنسرز آپ کو دوں گی, لیکن لیٹس ڈسکس, دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پوچھا ہوا ہے تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو کہ ہمیں آنسرز کس طرح دینے ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہے ویئر ڈڈ مین لیو ان ارلی ڈیز. آپ سب نے ابھی پڑھا کہ مین لیوڈ ان کیوز. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر ایکچولی کیا بنے گا کہ ان ارلی ڈیز مین لیوڈ ان کیوز لائک اینیملس. اوکے, نمبر 2 از وائی ڈڈ دے بگین ٹو لیو ٹوگیدر. انہوں نے اکٹھا رہنا کیوں شروع کیا, کس وجہ سے اکٹھا رہنا شروع کیا تھا؟ انہوں نے اکٹھا رہنا اس وجہ سے شروع کیا تھا تاکہ ان کی لائف سیف ہو جائے, خوشگوار ہو جائے. تو ہم یہاں پہ اس کا آنسر یہ کر سکتے ہیں کہ دے بگین ٹو لیو ٹوگیدر ٹو میک دیئر لائف سیفر اینڈ بیٹر. ٹھیک ہے, اوکے. نمبر 3 از واٹ ہیپنڈ وین سوسائٹیز گریو لارجر. جب سوسائٹیز جو تھیں وہ بڑی ہو گئیں تو پھر کیا ہوا؟ تو وین سوسائٹیز گریو لارجر مینی مور پروفیشنز اینڈ آکوپیشنز ڈیولپڈ اور لاز ور میڈ ٹو میک لائف سیفر. ٹھیک ہے, اچھا, واٹ شوڈ اے ٹریڈر ڈو. ایک ٹریڈر کو یا ایک تاجر کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نیکسٹ کویشچن ہے واٹ شوڈ ناٹ اے ملک مین ڈو. ایک ملک مین کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اف سم ون از ڈس آنیسٹ واٹ ڈز ہی ٹیچز ادرس. اور اگر کوئی ڈس آنیسٹ ہے تو وہ دوسروں کو کیا سبق دیتا ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈز اے بیڈ سٹیزن ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ایک بیڈ سٹیزن جو ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ بیڈ سٹیزن سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, اب جو اپنے ایک بطور شہری جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا. جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک سمپل بات کریں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پارکس وغیرہ میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کچھ کھا پی رہے ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریپرز وہیں پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہیں جا کے تنقید تو بہت آرام سے کر لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ یہاں تو بہت کچرا ہے, یہاں یہ بہت گند ہے, لیکن ایکچولی وہ کچرا پھیلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. ہم سب کچھ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب کریں گی, لیکن ہم بطور شہری جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے پورا نہیں کرتے. تو ایکچولی اب جب یہاں پوچھا ہوا ہے کہ ہاؤ ڈز اے بیڈ سٹیزن ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ, تو ایکچولی اے بیڈ سٹیزن ڈیزروز ٹو بی پنشڈ لیگلی. ٹھیک ہے, اس کا قانونی طور پہ جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اینڈ واٹ از آر ڈیوٹی ٹو آر کنٹری. ہمارے ملک کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا the first and the most important duty of the first and most important duty of a good citizen or our duty is to be loyal and patriotic to our country and to understand the problems facing our country and to cooperate the government in solving these problems. Okay, how important are our neighbors to us according to the Holy Prophet. یہ ابھی آپ نے حدیث اوپر پڑھی. ٹھیک ہے, اینڈ واٹ مسٹ وی ڈو ٹو بی گڈ مسلمز. اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ مسلم وی شوڈ فلفل آور ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز ایز اے سٹیزن. اوکے,
اٹ واز جسٹ اے ڈسکشن. میں آپ کو ڈاکیومنٹ فارم میں کویشچن آنسرز دوں گی. لک ایٹ دا ایکسرسائز. بیٹا یہاں لکھا ہوا ہے لرن دا اسپیلنگز اینڈ میننگز آف دا فالوئنگ ورڈز فرام دا لیسن. آپ نے بس یہاں تک کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کو میننگز ان کے فائنڈ آؤٹ کر کے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, ہیئر از اندر ایکسرسائز. لکھا ہوا ڈسکرائب دا پروفیشنز آف دا فالوئنگ. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ کابلر کیا کرتا ہے؟ کابلر موچی کو کہتے ہیں. کابلر مینز یور شوز. ایک کابلر جو ہے وہ آپ کے شوز جو ہے وہ مرمت کرتا ہے. ٹھیک ہے. کارپینٹر ورکس ود دا وڈ, یعنی کہ وہ وڈ کا کام کرتا ہے. فارمر کلٹیویٹ دا لینڈ اینڈ آل دا ادر تھنگز, یعنی کہ فارمنگ ریلیٹڈ کام جو ہوتے ہیں وہ فارمر کرتا ہے. بلیک اسمتھ ہم لوہار کو کہتے ہیں. لوہار کیا کرتا ہے؟ اٹ میکس ٹولز اینڈ ادر تھنگس. ٹھیک ہے. گولڈ اسمتھ ہم سونار کو کہتے ہیں. گولڈ اسمتھ ایکچولی میک ornaments آف گولڈ. ٹھیک ہے. وہ گولڈ سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہوتا ہے وہ گولڈ اسمتھ کرتا ہے. میسن ہم معمار کہتے ہیں, یعنی کہ بلڈنگز بنانے والے کو. میسن بلڈز یور ہاؤزز, آفیسز اینڈ یور بلڈنگز. ٹیلر, all of you know what does a tailor do? He stitches your clothes. so آپ کے کپڑے سیتا ہے. A weaver weaves your clothes. سینے والے کو ہم ٹیلر کہتے ہیں, اور بننے والے کو, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا تو اس کے لیے ہم ویور ورڈ استعمال کرتے تھے. اب ماڈرن جو طریقہ کار ہے ان میں ویونگ مشینز استعمال کی جاتی ہیں, لیکن بہرحال کپڑا بننے والے کو, کپڑا ویو کرنے والے کو ہم ویور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Now your assignment, you have to read this unit again and do complete all the exercise of unit. یعنی کہ جو exercises میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں آپ نے وہ complete کرنی ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹ کویشچن آنسرز جو ہے وہ شیئر کروں گی, آپ اسے اپنی نوٹ بک میں کمپلیٹ کریں. That's all for today. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.